ہے. اور یہ زنا اور ریپ صرف مذہب اسلام میں ہی برا عمل نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہندو مذہب میں بھی زنا کرنا ایک برا عمل ہے, ریپ ایک برا عمل ہے. عیسائی مذہب میں بھی زنا ایک برا عمل ہے, ریپ ایک برا عمل ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ لے لیجئے, ہر مذہب کے پاس, ہر مذہب والے کے پاس اپنی عورت کی ایک عزت ہے, اپنی عورت کا ایک مقام ہے, اپنی بیٹی کا ایک وقار ہے, اپنی بیوی کی ایک حرمت ہے. کوئی شوہر چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے یہودی ہو, کوئی شوہر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد اس کی عورت پر بدنگاہی کرے, اس کی عورت کے ساتھ بدسلوکی کرے, اس کی عورت پر جو ہے گندی حرکت کرے, یا اس کی عورت کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جو بیوی اور شوہر کے درمیان جائز ہے. لیکن ذرا غور کیجئے گا, اب ذرا آپ جب زنا کو برا سمجھتے ہیں, ریپ کو آپ برا سمجھتے ہیں, تو اب اس برائی سے عورت کو بچانا کیسا ہے, اس برائی سے عورت کو چھپایا کیسا جائے گا, اس برائی سے عورت کو حفاظت کیسی دی جائے گی. تو پھر کان کھول کر سن لو, اگر زنا والی برائی سے اپنی عورتوں کو بچانا ہے, چاہے مسلمان کو بچانا ہو, چاہے ہندو کو بچانا ہو, چاہے عیسائی کو بچانا ہو, چاہے سکھ والوں کو بچانا ہو, جب اپنی عورتوں کو بچانا ہے تو کان کھول کر سن لو, اپنی عورتوں کے جسموں کو چھپانا پڑے گا, اپنی عورتوں کو تحفظ دینا پڑے گا. اور وہ تحفظ ہر وقت باپ ساتھ رہ کے نہیں دے سکتا, ہر وقت بیٹا ساتھ میں رہ کے نہیں دے سکتا, ہر وقت شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تحفظ نہیں دے سکتا. وہ کبھی تنہا نکلتی ہے, وہ جب اکیلی نکلتی ہے تو بھیڑیے اس کو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, دو لوگ اس کو بد نگاہی سے دیکھتے ہیں, لوگ اس کو زنا کی نیت سے دیکھتے ہیں, اگر وہ نہ مانے تو ریپ کی نیت سے دیکھتے ہیں. کیونکہ عورت کے جسم میں وہ نزاکت ہے, عورت کے جسم میں وہ حسن و جمال ہے, عورت کے جسم میں وہ خوبصورتی ہے کہ ایک اچھے سے اچھے انسان کو بھی, مرد کو وہ بھیڑیا بننے پہ مجبور کر دیتا ہے, وہ حسن و جمال اس کو گناہ پہ ابھار دیتا ہے, وہ اس کی خوبصورتی انسان کو اس کی طرف آمادہ کرتی ہے, کھینچتی ہے. یہاں تک کہ عام انسان تو دور کی بات ہے, بادشاہوں کی نیت بھی خراب ہو جاتی ہے, بڑے بڑے رئیسوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے, مالداروں کی نیت خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے دوستو, لوگ اپنا مال پھینکتے ہیں, عورت کے حسن و جمال کو خریدتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو لٹاتے ہیں, عورت کے حسن و جمال کو خریدتے ہیں. اس لیے اسلام کے قربان جاؤ. اسلام نے کہا ہر وقت باپ ساتھ نہیں ہوگا, بیٹا ساتھ نہیں ہوگا, بھائی ساتھ نہ ہوگا. اس لیے میرے مصطفیٰ, عورت کو برقع پہنا دو. یہ برقع ہر گندی نظر سے حفاظت کرتا رہے گا, ہر بری نظر سے حفاظت کرتا رہے گا, ہر گانے والے کو, اٹھنے والی ہر نظر کو یہ کالا رنگ توڑتا چلا جائے گا. یہ کالا رنگ ہر اٹھنے والی نظر کو نیچی کرتا چلا جائے گا. یہ کالا رنگ کا پردہ جس کو برقعے کی شکل دیا گیا ہے, یہ بھیڑیوں سے عورت کو بچا لے گا, یہ گندی نظر والوں سے عورت کو بچا لے گا, یہ ظالم نظر والوں سے عورت کو بچا لے گا. اور کالا رنگ اس لیے پہنایا جاتا ہے, یہاں مرد کو ہوس پیدا ہوتی ہے, جیسے ہی کالا رنگ دیکھتا ہے وہ ہوس کمزور ہونے لگتی ہے, وہ حسن و جمال اس کا چھپنے لگتا ہے, مرد کی نیت کمزور ہو جاتی ہے, عورت کی خوبصورتی اس کالے رنگ میں چھپ جاتی ہے, تو اس کو, مرد آدمی کو اپنی ہوس روکنے کا موقع ملتا ہے. اسی لیے پیارے بزرگ اور دوستو, اللہ نے عورت کو برقع پہنا کر, اسلام نے عورت کو برقع پہنا کر, پیارے مصطفیٰ نے عورت کو برقعے کی تعلیم دے کر عورت پر ظلم نہیں کیا, بلکہ عورت کو زنا سے بچا لیا ہے, عورت کو ریپ سے بچا لیا ہے, عورت کو بدنگاہی سے بچا لیا ہے, عورت کی خوبصورتی کو تحفظ عطا کیا ہے, عورت کے حسن و جمال کو اللہ نے ایک
تحفظ عطا کیا، اللہ نے ایک رحمت عطا کیا تاکہ عورت باہر بھی نکلے، کالج کو بھی جائے درندوں کی نظروں سے بچی ہوئی رہے، عورت بازار کو بھی جائے بد نگاہ کرنے والوں کی بد نگاہی سے بچی رہے، عورت کاروبار اور تجارت اور ملازمت بھی کرتی رہے اور ظالموں کی منحوس نظروں سے محفوظ بھی رہے۔ میرے پیارے بھائی، آدمی کتنا بھی پارسا ہوگا، کتنا بھی نیک ہوگا، جس طرح چکنائی میں اس کا پیر پھسل جاتا ہے اسی طرح خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو اس کا پیر پھسل جاتا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ کیونکہ اللہ نے عورت میں وہ حسن و جمال پیدا کیا ہے، اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے، ذرا عورت اگر السلام علیکم بولی تو ختم ہوگا، مردہ نکل جاتا، مرد آدمی کا 2 منٹ میں نکل جاتا، 2 سیکنڈ کے اندر، 1 سیکنڈ کے اندر انہیں بھول جاتا میں بھی شوہر ہوں، میں بھی 3 بچیوں کا باپ ہوں، میں کو بھی گھر میں اماں ہے، میرے بھی گھر میں بہنا ہے، سب بھول جاتا انہیں 1 سیکنڈ کے اندر انہیں جو ہے اپنی اصلیت پہ آ جاتا، خالی السلام علیکم بولے تو قصہ ختم ہوگا۔ حسن و جمال کی وجہ سے شیطان مردوں پر غالب آ جاتا ہے، مرد آدمی میں جمال دیکھ کر ٹھہر جائے تو وہ مرد آدمی بہت بڑا صوفی ہوتا ہے، کامل مرد ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے۔ حسن و جمال دیکھ کر ٹھہرنا یہ بڑے کمال کی بات ہے، فضل کی بات ہے، عطا و نوازش کی بات ہے۔ اس لیے اب اگر کسی کی بیٹی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کسی کی بہن، کسی کی بیوی کالج کے نام پر، نوکری کے نام پر، تجارت کے نام پر، اسٹڈیز کے نام پر جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو 1-2 نہیں ہزاروں مردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی گراہک کی شکل میں آتا ہے، کوئی طالب علم کی شکل میں آتا ہے، کوئی جو ہے مالک کی شکل میں آتا ہے، کوئی بزنس مین کی شکل میں آتا ہے، ان سے کام بھی کرنا ہے، اپنی عزت کو بھی بچانا ہے۔ تو اب عورت کو بے حیائی اس کی عزت نہیں بچا سکتی، اس لیے اسلام نے عورت کو پردہ پہنا دیا تاکہ تیرا کام بھی ہوتا رہے، تیری عزت کی حفاظت بھی ہوتی رہے، عزت کی حفاظت بھی ہوتی رہے، تیرا کام بھی ہوتا رہے۔ مثال دے رہا ہوں، اگر کسی شوہر کو پتا چل گیا، میں بےہودوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے حیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایماندار اور شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو سوسائٹی میں اچھے لوگ ہیں، پاک دامن ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر شوہر کو پتا چل جائے یا باپ یا بھائی کو پتا چل جائے کہ تمہاری بیٹی کو چھیڑا جا رہا ہے، تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بدنگاہی کی جا رہی ہے، دن رات چھیڑم چھاڑی ہو رہی ہے، آپ بتاؤ ایسے ماحول میں ایک باپ اپنی بیٹی کو باہر بھیجے گا؟ نہیں بھیج سکتا۔ کیا ایک شوہر اپنی بیوی کو ایسے ماحول میں باہر بھیجے گا؟ نہیں بھیجے گا۔ کیوں نہیں بھیجے گا صاحب؟ اچھا ایک بات اور سن لو، کیا صرف یہ مسلمان شوہر نہیں بھیجے گا؟ کیا ہندو شوہر بھی نہیں بھیجے گا؟ جواب ملا ہاں، ہندو شوہر بھی نہیں بھیجے گا، کیونکہ ہندو ہوگا لیکن اس کے پاس اپنی غیرت زندہ ہے، وہ اپنی بیوی کو کسی کو چھیڑتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بیٹی یا بہن کو کوئی چھیڑے ایک ہندو بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی غیرت زندہ ہے، اس کی ہر شرم اور حیا زندہ ہے، اس کی حرارت زندہ ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں، سوچنے والی بات ہے۔ اب جب عورت باہر نکلے گی، حسن و جمال کے ساتھ نکلے گی، بغیر چھپائے نکلے گی، ایک آدمی اس کو دیکھے اور نہ چھیڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ناممکن ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اسلام نے کیا کیا؟ ایک مرد آدمی کی
فطرت کو اسلام جانتا ہے، اس کی نظر کو اسلام جانتا ہے، اس کی طبیعت سے اسلام واقف ہے. اس لیے اسلام نے مرد آدمی کی نظر پر کالا چشمہ نہیں لگایا، بلکہ اسلام نے پاک دامن عورت کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے اس کو برقع پہنا دیا. کہا تو ایک برقع پہن لے، 10,000 کے بیچ میں بھی نکلے گی، ہر بری نظر والے سے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گی، ہر بری نظر والے سے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گی. عزت بچانا عورت کی تھا، اسی لیے عورت کو برقع پہنایا گیا. کوئی مذہب والا بھی عورت کی بے ادبی، عورت کی بے عزتی، عورت کی ذلت، عورت کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں برداشت کر سکتا. آپ برقعے والی عورت کو دیکھ لیجئے، آپ نہیں پہچان سکتے اس کی جسم کی ساخت کیسی ہے، اس کے ہاتھ کی چوڑائی کیسی ہے، گولائی کیسی ہے، لمبائی کیسی ہے، آپ نہیں پہچان سکتے. آپ برقعے والی عورت کو دیکھ لیجئے، اس عورت کے پیر کیسے ہیں، گولائی کیا ہے، لمبائی کیا ہے، سائز کیا ہے، آپ نہیں پہچان سکتے. جسم کی ساخت پہچانی نہیں جاتی، اور جب ساخت پہچانی نہیں جاتی ہے تو آدمی کی نیت خراب ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے. آپ برقعے والی عورت کو دیکھ لیجئے، جسم کی ساخت پہچانی نہیں جاتی، اور جب عورت برقع پہنتی ہے، نوز پیس لگاتی ہے، اپنے حسن و جمال کو چھپا لیتی ہے، اپنے جسم کا، اپنے رنگ کا بھی تحفظ کرتی ہے، اپنے جمال کا تحفظ کرتی ہے، اپنے خوبصورتی کا تحفظ کرتی ہے، اپنے بناؤ سنگھار کا تحفظ کرتی ہے، اپنے کپڑوں کی راگ و رنگت کا تحفظ کرتی ہے، اپنے زیورات کا تحفظ کرتی ہے. کہ ایک برقع ہے مگر آپ دیکھو اس کی آڑ میں کتنی چیزیں چھپتی ہوئی نظر آتی ہے، کتنی چیزوں کا تحفظ نظر آ رہا ہے. آج برا نہ مانے، جتنے بھی چین سنیکرز ہیں، میں دیکھا ویڈیو، جتنے بھی چین سنیکرز ہیں گلوں میں سے چین کھینچ رہے ہیں، کانوں میں سے چین کھینچ رہے ہیں، بالیاں کھینچ رہے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ باضابطہ طور پہ فی زمانہ یہ سب سے بڑا کرائم بنا ہوا ہے. لیکن آپ مجھے بتا دیجئے، ایک برقعے والی عورت بتا دو جس کی چین کھینچی گئی ہو. سبحان اللہ. ایک برقعے والی عورت بتا دو آپ جس کی چین کھینچی گئی ہو. ایک برقعے والی عورت بتا دو جس کے ہاتھوں سے چڑیوں کو اتارا گیا ہو. ایک برقعے والی عورت بتا دو جس کے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی ہو. نہیں کھینچ سکتے، کیونکہ چور کے سامنے جب ایک مسلمان عورت برقع پہن کر نکلتی ہے تو صرف حسن و جمال کا ہی نہیں بلکہ اس کے زیور کا بھی تحفظ ہوتا ہے.